جی ناظرین، تو ہم آپ کے سامنے ایک بہت اچھے سیگمنٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور عید کی نشریات ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی کے موقع پہ یقیناً خوشی منائی جاتی ہے، اور خوشی ہمیشہ اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت عزیز، بہت محترم مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور ہم کربلا ٹی وی ہے، عید کا سماں ہے، تو ہم اس تناظر کو لیتے ہوئے جو ہے مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے بہترین مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ حوزہ علمیہ قم میں مایہ ناز خطیب، استاد اور بہت قابل شخصیت ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں زیادہ ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ مولانا صاحب کی گفتگو سے زیادہ مستفید ہو سکیں، اور ہم عید کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں مولانا وبرکاتہ۔ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خدا عید کا شکر مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور ہمارے تمام ناظرین کو، اور عالم اسلام میں سارے مسلمانوں کی خدمت میں بہت بہت ہدیہ تبریک۔ سلامت رہیں۔ پروردگار آپ کی تمام نماز، روزے، اطاعت و عبادات ماہ رمضان کی تمام گزشتہ قبول فرمائے۔ اور بس سوال یہ رکھنا تھا، ایک بہانہ ہے عید کی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ہمارا تعلق بر صغیر سے ہے، تو بر صغیر میں کیا عید کا رواج کس طرح سے پایا جاتا ہے؟ اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین اور آپ کی خدمت میں اور تمام اراکین کی خدمت میں عید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم بحق اہل بیت علیہم السلام اس ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادات، مناجات، استغاثہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امید ہے کہ ہمارے گناہوں کو اس نے بخش دیا ہو اور شب قدر کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہو۔ عید ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے اور بہت بڑی مناسبت ہے، اور پورے عالم اسلام میں اگر ہم یوں کہیں کہ سب سے بڑی خوشی عید ہے۔ روایات میں بھی ہے اور آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم رسم و رسوم اور رواج کے اعتبار سے اور ہمارے ثقافت اور جو کلچر ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو خاص طور سے ہمارے بر صغیر میں اور ایشیا میں، اور ایشیا میں ایسٹ ایشیا میں اگر ہم چلے جائیں، مشرقی ایشیا میں، تو بہت زیادہ پررنگ نظر آتی ہے یہ چیز ہمیں کہ اس کا ایک خاص اہتمام برتا جاتا ہے، ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت پہلے سے شاید ماہ مبارک رمضان کا جو دوسرا حصہ ہے اور آخری جو عشرہ ہے اس میں لوگ پورے انہماک کے ساتھ عید کی تیاریاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کے اعتبار سے اور سال کی سب سے بڑی خوشی نصیب ہو رہی ہے، بالکل۔ لہذا ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، نئے کپڑے خریدنا، اور اپنے گھر کو سجانا، بالکل، اور ملنا ملانا۔ ملنا ملانا، جی، اور بہت سارے جو وہ احباب کہ جن سے کسی بھی اعتبار سے دل میں کوئی جی، بات پیدا ہو گئی ہے، پورے تو سال کسی سوچتے سے ہیں پورے ملاقات سال نہیں ہوتی تو ملاقات نہیں ہوئی، وہ بھی عید تو کے دن کوشش ملاقات ہو کرتے رہی ہیں کہ ہوتی ہے، عید کے دن وہ تمام رنجش اور کینہ اور عداوت اور اس دور کو کیا جا دور سکے۔ کر دیا جائے، واہ، گلے مل لیا جائے، کیا بات اور گلے مل کر کے بینی و بین اللہ، اسی لیے کہتے ہیں معانقہ۔ ہے، واہ معانقہ جو کہتے ہیں کہ گلے ملنا، واہ، چونکہ خداوند عالم کے سلسلے میں جو بیان ہوا ہے کہ وہ اقرب من حبل حبل الورید، الورید، جی جی، لہذا انسان اپنے گلے کو ملاتا ہے، سینے کو ملاتا ہے واہ تاکہ واہ دل واہ دل واہ، سے مل جائے۔ کیا نقطہ پیش ہے، تو بہرحال عید روایات سے ہٹ کر کے کہ جو ہمارے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اسلامی ثقافت میں، خود رسم و رسوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، اور دلوں کو نزدیک کر دیتی ہے، خاندانوں کو نزدیک کر دیتی ہے، بھائی بھائی سے مل لیتا ہے، صحیح دوست صحیح، دوست سے مل لیتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ اچھا تو یہ مولانا، یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ یہ جو ہے کہ اس میں ملاقات، ملنا ملانا، رنجشیں دور کرنا، اس میں بہرحال آپ چونکہ ہمارے مذہبی اسکالر ہیں تو بھی اب آپ سے بہتر اس پہ کون روشنی ڈال سکتا ہے؟ اس حوالے سے کیا دین نے بھی اس پر کوئی کچھ اس پہ روشنی ڈالی ہے، کچھ کہ مطلب یہ ملنا ملانا یا یہ صلہ رحمی جسے ہم کہتے ہیں؟
بالکل اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، پیغمبر اکرم کی روایات اور احادیث میں بھی، اور معصومین علیہم السلام کی سیرت جو ہمارے پاس موجود ہے، اس سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عید ایک بہانہ ہے۔ البتہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب ہم عید کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں تو ہم اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہم بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وکرامتا وشرفا ومزیدا۔ اے میرے مالک، تجھے اس دن کا واسطہ ہے کہ جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، یعنی خوشی کا دن قرار دیا ہے، یعنی مسرت کا دن قرار دیا ہے، یعنی ملنے جلنے کا دن قرار دیا ہے، دشمنیوں کو ختم کر دینے کا دن قرار دیا ہے، دلوں کو آپس میں ملا دینے، صلح رحم، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی خدمت، بھائی کی خدمت، بہن کی خدمت، اور تمام خاندان والے جو بزرگ ہیں ان سے ملنا جلنا، ان کے قریب میں جانا، ان کے دل کو جیتنا۔ لہذا یہ جو چیزیں ہیں، خود روایات میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم عید سے ہٹ کر کے اگر اس موضوع کو ذرا سا ہم اور وسیع پیمانے پر دیکھنا چاہیں تو پیغمبر اکرم کی جو سیرت ہے، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ جو سنت ہے پیغمبر اکرم کی، یہ عید سے ہی مخصوص نہیں ہے، عام دنوں میں بھی بالکل، حتیٰ کہ روایات میں تو یہاں تک موجود ہے کہ پیغمبر اکرم اگر سفر پہ جا رہے ہیں، کسی قافلے میں ہیں، کاروان میں ہیں، جنگ پہ بھی جا رہے ہیں، یا کسی بھی، اور ان کے آپ کے اصحاب اور دوست احباب اور ساتھی جا رہے ہیں، تو جہاں کہیں آپ نے منزل کی اور تھوڑی دیر کے لیے اصحاب یا احباب سے فاصلہ ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ ملے تو پیغمبر اکرم کی پھر دوبارہ سلام اور اس کے بعد مصافحہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ آخری حد تو یہ ہے کہ جو میں نے خود روایات میں پڑھا ہے کہ اگر چلتے چلتے درمیان میں ایک درخت آ گیا اور پیغمبر اکرم کا گزر درخت کے دوسری جانب سے اور صحابی کا دوسری جانب سے ہوا، تو اس طرف پہنچنے کے بعد پیغمبر اکرم سلام کرتے تھے اور مصافحہ پھر دوبارہ مسافر۔ تو جب اس حد تک انہوں نے بیان کیا تو عید تو بہرحال خوشی کی، اللہ، خوشی کا دن ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ یہ حضور خود جا کے سلام فرماتے تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نہیں، چھوٹا ہی سلام کرے گا، بڑا سلام نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے وہ انتظار کرے گا کہ حضور نے کیا اپنا جو نمونہ عمل جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، کہ بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے سرکار۔ بالکل کرتے تھے۔ کیا انہوں نے تہذیب سکھائی ہے، کہتے ہیں کہ بڑوں کو، ظاہر بچے کے لیے تربیت جو ہے وہ ہم ہی تربیت کریں گے، بچہ ہم سے ہی سیکھے گا کہ دیکھیں بڑا سلام میں پہل کر رہا ہے، گویا ہمیں سلام میں پہل کرنی ہے۔ تو یہ ایک اچھا ایک وہ ہے۔ اچھا مولانا، یہ قبلہ یہ بتائیے گا کہ مثلا اب یہ جو ملنا ملانا ہے، ظاہر ہے چونکہ آج کل ہمارے یہاں بڑا ایک رائج ہے کہ ذرا کسی بات پہ ان سے روٹ گئے تو جی بائیکاٹ ہو گیا، قطع تعلق ہو گیا، اب ظاہر صلہ رحمی کی بات ہو گئی، تو اب واقعاً کیا یعنی دین اس میں ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے گویا کہ مطلب عید تہوار کے بہانے ہمیں ملنا ملانا سکھا رہا ہے کہ مطلب دیکھو کہیں اپنے بھائی سے ایسے روٹ کے نہ بیٹھ جاؤ، یا اس کے حوالے سے کوئی ایسی روایت کہ مطلب اگر تم قطع تعلق کر لو گے، جو ہے وہ قطع رحمی کر لو گے، تو کیا اس کا کوئی نقصان یا کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے روایات تو ہمارے پاس بہت ہیں کہ جس میں قطع رحم اور قطع تعلق کے جو نقصانات بیان ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حکم پروردگار عالم کی طرف سے، ایک مرتبہ حکم کے ساتھ ساتھ اس کے جو نقصانات ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مثلا اگر انسان قطع رحم کرتا ہے تو روایات میں ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک طریقے کا، یہ یعنی ایک اتنی سزا شدید ہے اس کی، ایک طریقے کی ایک پنشمنٹ ہے، ایک سزا ہے کہ انسان کی عمر کم ہو، اس کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی، اس کے ہاں پریشان حالی پیدا ہو جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے روایات میں بیان کیا گیا۔ یہ صرف قطع رحم نہیں، تمام دوسرے مومنین سے بھی ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے ہیں۔ عید، روز عید بہترین، اچھا ایک چیز ہے اگر میرے پاس وقت ہو تو میں اشارہ کر دوں کہ جیسے شب قدر سے پہلے، یا انسان اگر حج پہ جانے لگتا ہے تو اس سے پہلے، یا زیارت اگر توفیق شامل حال ہوئی تو اس سے پہلے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پاس اس زمانے میں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ وغیرہ پہ میسج کہ میں جا رہا ہوں، پروردگار عالم نے توفیق دی ہے حج پر، لہذا آپ حضرات ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اور ہم اگر کسی کا دل دکھایا ہو ہم نے تو ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ کتنا اچھا سلیقہ ہے یہ، دیکھیے شب قدر ہے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، ہے بہت اچھی چیز۔ جی، لیکن میں اپنے ناظرین کو جو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس بات کی طرف
کہ انسان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ شب قدر قریب آئے آئے تو ہم تبھی معافی معافی مانگیں، مانگیں گے، اس کے علاوہ پورا حج سال نصیب روٹھے رہے. ہو تو ہم معافی مانگیں، جی زیارت نصیب ہو تو معافی مانگے. ہاں نہیں، مومن کا اگر دل دکھایا ہے تو یہ واجب فوری ہے، واہ یعنی اسی وقت ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اللہ اکبر. معافی مانگیں، اس لیے کہ ہم عداوت اور کینہ اور دشمنی کسی مومن سے نہیں رکھ ہائے سکتے، اس لیے کہ مومن کا احترام خانہ کعبہ کے برابر ہے. ہائے ہائے، خانہ کعبہ منہدم کرنے. اللہ اور عید کا دن بہترین موقع ہوتا ہے کہ انسان تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ سبحان اللہ. اور خوش روئی کے ساتھ انسان گلے ملے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرے، ایک دوسرے کے عبادات کے قبولی کے لیے دعا کرے واہ اور ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو. سبحان اللہ. لہذا خود اگر ہم شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو خود فطرہ کیا ہے، اسی لیے تو رکھا گیا بالکل ہے بالکل ایسا ہی ہے. کہ ہم ایسے اسباب فراہم کریں کہ دوسرے بھی ہماری اب دوسرے بھی خوشی منا سکے اور ہم ان کی خوشی میں بالکل شریک ہو سکیں. بالکل بالکل. مولانا صاحب بہت استفادہ کیا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. بہت اچھی سیر حاصل گفتگو رہی. ملنے ملانے کا درس ہمیں دیتا ہے یہ عید کا دن، اور دین نے عید کا دن گویا ایک بہانہ رکھا ہے رنجشیں دور کرنے کے لیے، ملنے ملانے کے لیے، دوریاں مٹانے کے لیے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، ملتے ہیں اگلے حصے کے بعد. جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبی کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام عید کے حوالے سے، اور ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہم مولانا صاحب سے استفادہ کر رہے تھے اس موضوع پہ. آج دیکھیے یہ موضوع چونکہ کربلا ٹی وی کا ایک بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور بہت اہم گفتگو چونکہ عید کے حوالے سے ہے اور خوشی کا سماں ہے. ہم اور آپ مل کر عید کی خوشی منا رہے ہیں کربلا ٹی وی کے ساتھ. تو کیوں نہ کربلا کے حوالے سے میں چند شعر میں نے جو امام کی بارگاہ میں لکھے تھے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے گا کہ کرب و بلا میں دیکھ لو کیا کیا ملا ہمیں، کرب و بلا میں دیکھ لو کیا کیا ملا ہمیں، فرش زمیں پہ عرش معلیٰ ملا ہمیں. کرب و بلا میں دیکھ لو کیا کیا ملا ہمیں، فرش زمیں پہ عرش معلیٰ ملا ہمیں. اور ہم نے تو ہر نماز میں پائی ہے کربلا، ہم نے تو ہر نماز میں پائی ہے کربلا، اور مجلس حسین میں کعبہ ملا ہمیں، اور مجلس حسین میں کعبہ ملا ہمیں. معراج بندگی کو تلاشا ہے جب کبھی، معراج بندگی کو تلاشا ہے جب کبھی، حیدر کا اور حسین کا سجدہ ملا ہمیں، حیدر کا اور حسین کا سجدہ ملا ہمیں. ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کربلا ٹی وی کی مخصوص ٹرانسمیشن ہے، عید کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. اور آج چونکہ بہرحال ملنے ملانے کا دن ہے، ہمارے پاس مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ایک اور ہمارے پاس شامل ہوئے ہیں. بہت خوبصورت میزبان جنہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، جن کی میٹھی میٹھی گفتگو کو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو امام کی بارگاہ میں مشرف کرتے رہتے ہیں. جناب سعادت علی سمائری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سلامت رہیں سعادت بھائی، عید مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سلامت رہیں، خدا آپ کے روزے طاعت و عبادات قبول فرمائے. سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سلامت رہیں. سعادت بھائی، آپ تو ماشاءاللہ کربلا اور کربلائیوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو کربلا والوں کے ساتھ آپ کے بڑی خدمات ہیں کربلا ٹی وی پہ آپ ماشاءاللہ. تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی ویسے کیا کیا مصروفیات ہیں کربلا ٹی وی پہ؟ آغا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے عید کی مبارکباد آپ دونوں حضرات کو پیش کرنا چاہوں گا. گھر پہ بیٹھے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں عید کی بہت بہت مبارکباد ہو. مبارک دن ہے اور عید کا سماں ہے. تو آپ کی خدمت میں الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کربلا ٹی وی اردو کے مختلف پروگرام اب باقاعدہ طور پہ آن ایئر ہونا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تو گزشتہ جو اربعین کا پروگرام تھا اس سے ہم نے باقاعدہ پروگرام کا جو ہے وہ کربلا ٹی وی اردو کا آغاز کیا، اور الحمدللہ گاہ بگاہ مناسبت کے حوالے سے پروگرامز ہمارے آتے رہتے ہیں. اور جو ہمارے مستقل پروگرام ہیں ان میں فی الحال کربلا سے جو ہے وہ کاشف الکرب کا جو پروگرام ہے جو ناظرین
بہت کیا کہنا۔ پسند بھی کرتے ہیں اور بہت اچھا رسپانس ہے، واہ، تو وہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کتنا فی الحال حسین نام ہے یہ، بالکل ایسا ہی کاشف ہے، الکرب۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر جمعے کو جو ہے وہ کربلا سے آن ایئر ہوتا ہے اور اس میں نیابتی زیارت بھی ہوتی ہے سبحان اللہ۔ اور مہمان جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارا حرم سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے جو ہے ہر منگل کی شب کو انشاءاللہ کریمہ اہل بیت کے نام سے نیابتی زیارت کا پروگرام جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آ رہے ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو جو ہے وہ ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، وہ براہ راست جو ہے وہ زیارت کر پائیں گے۔ اور یہی سلسلہ جو ہے وہ کربلا میں بھی اور قم میں بھی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک خصوصی پروگرام نسیم کربلا کے حوالے سے اسپیشل جو ہے وہ کربلا ٹی وی اردو کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہفتے میں 3 دن ہم لائیں گے۔ اس میں مختلف مہمانان کو جو ہے وہ مختلف علماء کو، شعراء کو گاہ بگاہ دعوت دیتے رہیں گے اور گھر بیٹھے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال یہ ہمارے پروگرام ہیں اور انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، مزید جو ہے وہ پروگرام اس میں انشاءاللہ ہم ناظرین کے لیے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، کتنا اچھا ہے کہ آپ اکیلے زیارت پہ نہیں جا رہے بلکہ سب کو لے کر جا رہے ہیں زیارت پہ۔ دیکھیں زیارت پہ جانے والے کے ساتھ یہ قبلہ یہ ہوتا ہے، آپ نے یقیناً جو ہے وہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب بندہ زیارت پہ جا رہا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ تو یہ قبلہ جو ہے وہ سعادت بھائی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ سب کو جو موجود ہیں اور جو نہیں ہیں وہ آپ سب کو جو ہے وہ اپنے ساتھ مولا کی ذریح پر لے کے جا رہے ہیں۔ اور کاشف الکرب کتنا اچھا نام لیا سعادت بھائی نے واقعاً۔ اور دیکھیے ہر بندہ کسی نہ کسی کرب و پریشانی میں ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی رنج و غم، کوئی نہ کوئی ہم و غم قبلہ رہتا ہے انسان کے ساتھ، اور جب اس کے پاس ایک کاشف الکرب کا دروازہ ہو، اللہ اکبر، تو اور عید کا دن ہے بہرحال، اور ذکر جو ہے وہ آپ نے مولا کا بھی کر دیا ہے اور کلام میں نے مولا کے حوالے سے پیش کر دیا ہے چند اشعار، تو بہرحال یہ واقعاً عید کا سماں ہے۔ قبلہ میں عید کے حوالے سے بات چل رہی تھی، آپ سے میں پھر استفادہ کرنا چاہوں گا۔ یہ عید کا بہرحال بر صغیر پہ آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی کہ ملنا ملانے کا رواج ہے، اور مطلب ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، رنجشیں دور کرتے ہیں، اور یہ صلہ رحمی کی جو فضا اللہ نے جو ہے ایک توفیق اجباری دے دی ہے۔ تو یہ بہرحال میں اس میں اور مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اور کیا مثلا کیا یہ عید، اس میٹھی میٹھی عید میں کیا اور میٹھی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں بر صغیر میں، یہ ذرا کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ عید کا ادھر نام آیا اور ادھر ہر علاقے میں اپنے اپنے فرہنگ اور کلچر اور ثقافت کے اعتبار سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ رسومات فوراً آ جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے عید کا تذکرہ آیا اور ہمارے ذہن میں فوراً سوئیوں کی تصویر آ جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ بلکہ ہمارے بچے اور بعض افراد کا تو یہاں تک خیال ہے کہ اگر کسی گھر میں سوئی نہ بنی تو عید اس کا نہیں ہوئی، مطلب عید ہی نہیں ہوگی۔ جبکہ یہ چیز ایسی ہے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے یہاں سوئی بنتی ہے، کہیں پر شیر خورما بنتا ہے، کہیں پر فرینی بنتی ہے، کہیں پر حلوہ بنتا ہے، کہیں پر لپسی بنتی ہے، کہیں پر مٹھائیاں منہ میں پانی آ رہا ہے۔ دیکھیں اب آپ ساری اچھی اچھی چیزیں گنوا دی آپ نے۔ چونکہ بہرحال کہ اظہار خوشی کا ایک ذریعہ ہے، اظہار مسرت کا ایک ہدف ہے۔ کیا بات بھائی جیسے مثلا امیر المؤمنین علیہ الاف التحیۃ والثناء، ان سے روایت جو ہے کہ عید نوروز مثلا ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد آپ کی خدمت میں اس نے حلوہ پیش کیا، تو مولا نے کہا کہ بھئی خیریت، تو آج یہ مجھے حلوہ دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یا امیر المومنین الیوم یوم النیروز، کہ آج نوروز کا دن ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ بھئی مبارک ہو، بہت خوشی ہوئی، اور اگر ایسے خوشی اور عید نوروز کے موقع پر حلوہ کھانے کو ملتا ہے تو میں چاہوں گا کہ روز نوروز ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یعنی گویا مولا نے پروموٹ کیا کہ اس طرح ملنے ملانے اور یہ چیزیں جو ہے وہ، جبکہ سوئیں سے عید کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو عید نہ ہو، لیکن یہ اظہار مسرت، اظہار خوشی، لوگوں کو اپنی بہانہ دیا جا رہا ہے کہ شریک کرنا، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرانا۔ کیونکہ دیکھیں شیرینی اور شیرین غذا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عام طور سے کسی کی کو اگر خوش کرنا ہو یا اپنی خوشی میں شامل کرنا ہو تو کہتے ہیں فلاں کا منہ میٹھا کرا دیا جائے، یہ ایک کلچر ہے۔ صحیح بات۔
بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بڑی مزیدار گفتگو کی. میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ کربلا ٹی وی والوں سے کہوں سوئیاں ہمارے لیے بھی منگوا دیں، اور جو ہے وہ بڑا اچھا ماحول بن گیا عید کا. تو ناظرین، ہم جو ہے وہ عید کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، بات ہماری جاری رہے گی، لیکن اس دوران ہمارے پاس سعادت بھائی بڑے مشکل سے ہاتھ آتے ہیں. تو ذرا میں سعادت بھائی سے ذرا لگے ہاتھوں پوچھ لوں کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی نسیم کربلا کے حوالے سے. جب کربلا کی بات آتی ہے تو دل کہتا ہے کہ رک جائے انسان. تو میں ذرا یہاں روکنا چاہوں گا آپ لوگوں کو، اور سعادت بھائی کی طرف چلتے ہیں. سعادت بھائی، نسیم کربلا کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ہے یہ پروگرام، اس میں کیا تھیم ہے آپ کی؟ جی واقعاً ایک بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ واقعاً جب کربلا کا نام آتا ہے تو دل رک جاتے ہیں. اور واقعاً ہمارے جو ناظرین لائیو کالز جو آتی ہیں واقعاً ان کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ حس ہوتا ہے کہ واقعاً کتنی بےتابی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں نسیم کربلا کا جو ہمارا مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین جو ہیں ان کو ہم جوڑے رکھیں کربلا سے. یعنی وہاں کی اس کا جو مین ہدف ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا جو ماحول ہے کربلا کا، وہ وہاں کی گلیوں کا ماحول، زائرین کا جو آنا جانا ہے، وہاں کی جو فضا ہے، وہ جو گھر بیٹھے ناظرین ہیں، باقی جو ناظرین کئی سالوں سے نہیں جا سکے. آقا یہ واقعاً آپ سوچیں کہ جو شاعر نے شخص، کہا ہے نا کہ دل کربلا میں رہ گیا، میں آ گیا یہاں. کیا بات ہے، اللہ بالکل واقعاً حقیقت ہے یہ آقا. جو ناظرین گھروں میں بیٹھے ہیں وہ کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے آقا، وہ کوئی مالی مشکل ہو سکتی ہے، جسمانی مشکل، 100 قسم کے مسائل، انسان نہیں جا پاتا اپنے مولا کے پاس. تو کربلا ٹی وی اور نسیم کربلا کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ناظرین کو جو ہے مستقیم لے کے چلیں کربلا، ان کو لے کے چلیں حرم سیدہ معصومہ، انشاءاللہ ان کو ہم مشہد بھی لے کے جائیں گے. تو جتنے عتبات عالیہ ہیں وہاں پہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے ان کو وہاں کی زیارت کرائیں گے، گھر بیٹھے ان کو وہاں کا حال ہم دکھائیں گے. اچھا، اس میں کتنی مزے کی بات ہے کہ یہ چونکہ چینل کربلا ٹی وی خود حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل ہے، یہ کیونکہ حرم کا اپنا چینل ہے. تو چونکہ ملتے جلتے نام بہت سارے ہوتے ہیں تو کسی کو اشتباہ نہ ہو، تو یہ بہرحال حرم کا اپنا چینل ہے، اور حرم کے اپنے چینل سے حرم کے اپنے میزبانوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ حرم کی زیارت کر رہے ہیں، اور پھر اس حرم کی فضا میں آپ کو محسوس بہرحال یہ احساس کہ آپ کربلا میں ہیں. اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی ہم تو پورے سال اپنے آپ کو امام حسین سے کیسے جوڑ کے رکھنا ہے. بالکل بالکل. یعنی آپ یقین کریں جو ناظرین ہمارے ساتھ ارتباط قائم کرتے ہیں لائیو کالز پہ، تو ان کا بھی ہمیشہ اسی حوالے سے شکریہ کرتے ہیں کہ جو حقیقی طور پہ ایک یعنی لائیو آپ وہاں کے جو مناظر دکھا رہے ہیں، یہی ہمارے گھر بیٹھے ناظرین کے لیے مہم ہے کہ وہاں پہ جو ریئل ٹائم میں براہ راست جو وہاں پہ صورتحال ہے ان سے وہ ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں. اور واقعاً یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اور یہاں پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کربلا ٹی وی کا، حرم امام حسین علیہ السلام کا، کہ واقعاً اردو زبان جو ناظرین ہیں ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ پہلی دفعہ عتبے کی طرف سے، حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، جو ہمارے اردو زبان کے مخاطبین ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کے لیے ایک ایسا پروگرام جو خود حرم نے آفیشیلی یعنی گھر بیٹھے ناظرین کے لیے، بلکہ واقعاً مقام بنتا ہے کہ ہم خود امام حسین علیہ السلام کا شکریہ کریں کہ مولا نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا. قبلہ کیا بات ہے، کیا سعادت ہے کہ مولا نے جو ہے وہ وہی ہے نا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ سرکار کا نظر کرم تھا کہ ہم جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں ان کے موضوع کو لے کر، ان کے حرم کو لے کر، واقعاً یہ اس پوری ٹیم کے ایک ایک فرد کو میں کہتا ہوں کہ یہ نظر کردہ افراد ہیں جو اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں. آج میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھیے کس موضوع پہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ سب سے مہم موضوع، اور جو ہے یہ کہیں جو ہے یہ مغفول عنہ نہ رہ جائے. بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت. جی. تو یہی اس کا ہدف ہے کہ ہم جو گھر بیٹھے ناظرین ہیں انشاءاللہ، فی الحال شروعات جو ہے وہ نسیم کربلا سے ہے، تو آگے اس میں مزید پروگرام ہم ایڈ کریں گے مناسبت کے حوالے سے اور مختلف موضوعات پہ. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہی ہے ہماری کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے ناظرین کے لیے مختلف پروگرامز ہم لے کے آ سکیں. زبردست، ماشاءاللہ. بہت شکریہ سعادت بھائی، یہ آپ نے بہت اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا، اور انشاءاللہ ناظرین آپ کا ساتھ چاہیے. بہرحال آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہیے اور ہمیں فالو اپ دیجیے. آپ کی رائے، آپ کی موجودگی ہمیں دل گرمی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا ساتھ رہیے، ساتھ دیجیے. مل کر کربلا جائیں گے، مل کر امام کی زیارت کریں گے اور زری کو چومیں گے. اور واقعاً ہم کربلا ٹی وی، کربلا کے اس حرم اور اس فضا اور تمام کربلا اور کربلائی فضا کو لے کر ہمیں چلنا ہے. تو اس میں آپ کربلائیوں کا، آپ حسینیوں کا ساتھ بہت ضروری ہے. تو ناظرین، بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی.
آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اسی گفتگو کے ساتھ اور انہی خوبصورت مہمانوں کے اس گلدستے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. جی ناظرین، ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا تھا اور بات مولا کی چل رہی ہے. عید کا دن ہے اور عید کے دن یہ روح پرور دن ہوتا ہے. اس دن اللہ نے ہمیں اس بارگاہ سے، بارگاہ حجت خدا سے جوڑا ہے. دل کرتا ہے انسان کا کہ انسان کے پر لگ جائیں، کبھی نجف چلے جائے، کبھی کربلا چلے جائے، کبھی کاظمین چلے جائے، کبھی مشہد و قم کی زیارت نصیب ہو جائے، کبھی سامرہ کی نصیب ہو جائے. تو آئیے آپ کے اس ارمان کو ہم پورا کیے دیتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے دوست سید علی نقی کی طرف، جو اس وقت بارگاہ معصومہ قم میں موجود ہیں. اور جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو اخت الرضا ہیں، جو فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، وہ دختر موسیٰ کاظم جن کے حرم کی زیارت، جن کے حرم کو تمام معصومین کی زیارت کا درجہ دیا گیا ہے اور جس قوم کو عش آل محمد کہا گیا ہے، آل محمد کا آشیانہ کہا گیا ہے. آئیے ہم ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ساری زیارتوں کا لطف آ جائے گا اور ساری زیارتوں کا ثواب بھی مل جائے گا. تو چلتے ہیں میرے دوست علی نقی بھائی کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں کیا پیش کرتے ہیں. کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جبی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید سعید، عید فطر کی مناسبت سے تمام ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور مبارکباد عرض کرتے ہیں. امید ہے کہ ماہ مبارک، ماہ صیام، ماہ قرآن آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے اس سے خوب استفادہ کیا ہوگا. آج ہم عید والے دن موجود ہیں حرم حضرت معصومہ علیہ السلام میں اور اس میں ہمارے ساتھ ایک خانوادہ ہمارے ساتھ ہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا عید کیسے گزرتی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا قم میں اور کیسا آپ کا رمضان گزرا. اور السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. معذرت، آپ کا نام کیا ہے؟ سید علی مردان نتوی. علی مردان بھائی، ماشاءاللہ. پاکستان کہاں سے ہیں؟ تو میں اسلام آباد سے تھا. اسلام آباد سے ہیں. اور قم میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً 7 سال ہو گئے. 7 سال، ماشاءاللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. کیا آج سب سے پہلے تو آپ کو کربلا ٹی وی کی جانب سے، کربلا ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے مبارکباد عرض کرتا ہوں عید فطر کی، عید سعید کی. اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا آپ کی اطاعت و عبادات، روزہ، قرآن خدا قبول فرمائے. سید، مجھے یہ بتائیے کہ کیا احساس ہے آپ کا اس عید میں اور پچھلے سال کی عید میں اور رمضان میں کیسا گزرا آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور دیکھنے والوں کو عید سعید فطر کی مبارکباد عرض کروں گا اور اس کے ساتھ ہی خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی جو ہے وہ سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو عید الفطر کا دن معمولاً جو ہے وہ ہمارا صبح نماز فجر سے شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور نماز کے بعد جو ہے وہ نماز عید کی تیاری شروع ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ پھر حرم میں آ کے نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں. مختلف دوستوں سے یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، عید مبارک کہتے ہیں بہرحال. اور اس کے بعد جو ہے جب گھر جاتے ہیں تو عام دنوں کی نسبت تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. یعنی گھر میں کچھ وہ جو رسمی ہماری پاکستان کی جو ڈشز ہوتی ہیں خاص، مثلاً آپ جو ہے وہ سویاں بناتے ہیں، میٹھا اور میٹھی چیزیں بناتے ہیں یا کچھ خاص چیزیں بناتے ہیں اس دن کے لیے. بہرحال وہ اہتمام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد چند سالوں سے جب سے میں یہاں پہ فیملی کے ساتھ ہوں، ہم لوگ جو ہے وہ بہشت معصومہ شہداء کی قبر پر جو ہے وہ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے فیملیز کا، پاکستانی فیملیز ہوتی ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں. تو وہاں پہ ایک پروگرام ہوتا ہے تقریباً 2-3 بجے تک وہاں پہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اتنی خستگی ہوتی ہے کہ گھر آ کے پھر سونا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ عید کا پہلا دن الحمدللہ بہت اچھا گزرتا ہے. یعنی پاکستان میں تھے تو یہ دن بہت بور گزرتا تھا، یعنی بوریت ہوتی تھی اور کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں تھی وہاں پہ. لیکن جب سے یہاں پہ آئے ہیں صبح فجر سے لے کر غروب تک یعنی پورا دن مصروفی رہتے ہیں. ورنہ گھر والوں کی تو اکثر جو ہماری بہنوں کا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ عید والے دن تو آغا یوں صرف سوتے ہیں. تو آیا ایسا ہے کہ یا لے کے جاتے ہیں باہر وغیرہ؟ پاکستان کے لیے فرق ہے کچھ؟ بہت فرق ہے پاکستان کے لیے. اچھا، کیسا یہاں پہ اور پاکستان کی عید میں کوئی
क्या ख़ास आपको फ़र्क नज़र आता है? पाकिस्तान में मामूलन ईद वाले दिन जो है नमाज ईद पढ़ने के बाद मतलब कुछ जो लोग उस गुज़िश्ता साल में यानी जो दुनिया से रुखसत हुए हैं इलाके में अपने महल्ले में उनके घरों में फातिहा ख़वानी के लिए जाते हैं, उसके बाद कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती बाहर। पहले दिन तो वैसे भी खलबत होती है, सड़कें भी वीरान हो जाती हैं, हर चीज़, तो कोई ख़ास मसरूफियत नहीं होती। लेकिन एक दूसरे घरों में जाते हैं, एक वो मियाँ रवि और जो दूसरों के घरों में जाते हैं, खनवादों से मिलते हैं, ये वाकई एक पाकिस्तान का हुस्न है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे ईदी का कल्चर भी बहुत अच्छा है, यानी छोटे बच्चों को बुजुर्गान ईदी देते हैं और वो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा दिन होता है, यानी बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं उस दिन को, पैसे जमा कर रहे होते हैं, फिर अगले दिनों में पैसे खर्च करने का शौक होता है बहरहाल, तो वो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पाकिस्तान और ईरान की ईद में मैंने बहुत फ़र्क महसूस किया है, यानी जब से हम ईरान में हैं तो तकरीबन यानी ईद का दिन जो है या उसके अलावा माह मुबारक के रमज़ान में भी ज़मीन का आसमान फ़र्क है। अच्छा, यानी पाकिस्तान में हम फ़कत रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या थोड़ा सा कुरान पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 24 घंटे कॉन्टीन्यूसली हमारे पास यानी बरनामे होते हैं। हरम में हम 24 घंटे आ सकते हैं, मतलब रात में यहाँ पे दुआ मनाजात के प्रोग्राम होते हैं रातों में, यानी 12 बजे से 2-3 बजे तक, फिर उसके बाद सुबह से तिलावत कुरान शुरू हो जाती है और ये शब तक सिलसिला जारी रहता है, मुख्तलिफ मौक़ों पर तिलावत होती है कुरान की। तो जब इंसान के पास फुर्सत हो, इंसान आकर एक जुज़ की तिलावत कर सकता है हरम में, दुआ मनाजात पढ़ सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के रमज़ान में और पाकिस्तान के रमज़ान में ये बहुत बड़ा फ़र्क जो मैंने महसूस किया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि मसलन आप पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है अफ्तार का अहतमाम करती हैं, यहाँ पे भी अहतमाम है, तो कहाँ आपको ज़्यादा एक ख़ास मानवियत और एक ख़ास रमज़ान का एहसास कहाँ हुआ, कुम में या पाकिस्तान में? मानवियत के लिहाज से तो कुम में एहसास हुआ है, लेकिन जो अफ्तार की रौनकें वो पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपका, और खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदा इंशाल्लाह आपकी इबादत और इंशाल्लाह जो आपने अमाल अंजाम दिए हैं अपनी बारगाह में खुदा कबूल फरमाए, खुदा आपकी ज़िंदगी को हयात तैयबा अता फरमाए, इंशाल्लाह आपकी औलाद को खुदा साले बनाए और इंशाल्लाह दोबारा आपको ईद मुबारक कहते हैं। सलामत फी अमान अल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी एक पाकिस्तान की ये फैमिली जो चंद सालों से ईरान में रह रही थी, और उनसे आपने नाज़रीन सुना कि इनकी ईद उल फित्र कैसे गुजरी, इनका माह मुबारक रमज़ान कैसे गुजरा। वाकई एक जो अहम चीज़ है कि माह मुबारक रमज़ान कुरान की बहार है, दिलों की बहार है, और ईद उल फित्र वाकई उसका जैसे रवायात में आया है, ये हदिया है मोमिनीन के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने माह रमज़ान में फैज़ हासिल किया, खुदा की बरक़ात हासिल की और अपने अंदर सिफ़ाते इलाहिया, सिफ़ाते उलिया को इजाद किया और इस सिफ़ाते रज़ाइला को तमाम किया। नाज़रीन, चलते हैं हम दोबारा अपने स्टूडियो की जानिब खोई साहब की तरफ, और वो अपने आगे प्रोग्राम को इदामा देंगे। कर जाए आखिर कहाँ गैर का दर्जबी को गवारा। यूं अपना चाक गिरेबान सी के आए हैं, फुराते इश्क की मैं हम भी पी के आए हैं। यूं अपना चाक गिरेबान सी के आए हैं, फुराते इश्क की मैं हम भी पी के आए हैं। शिफात तलाशती रहती है खाके पाँव उनकी, दरे हुसैन पे जो लोग जी के आए हैं, दरे हुसैन पे जो लोग जी के आए हैं। नाजरीन, हम प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ आपके साथ साथ आ गए हैं, और ईद का समा है, ईद पर गुफ्तगू चल रही थी, मौलाना साहब की खिदमत में हम मौजूद हैं। क़िबला, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी ईद के हवाले से, और बहरहाल ईद है, मिलने मिलाने का समा है, और इसमें ज़ाहिर है ईद में दीन ने कुछ चीज़ें हमें ताकीदन फरमाई हैं कि ईद उल फित्र है, ईद का नाम फ़ित्र के हवाले से। ये क़िबला, ये नाम ईद उल फित्र, फ़ितरा, ये क्या कनेक्शन है, ये क्या इसका ताल्लुक़ है, कुछ बताइएगा क्या? जी, जैसा कि हमारी गुफ्तगू हो रही थी ईद से मुताल्लिक़, तो हमें ये देखना होगा कि एक तो होता है इजहार खुशी मनाना, नए कपड़े पहन लेना, घर की सफाई कर लेना, मेहमानों को दावत देना, एक दूसरे से मुलाकात करना, लेकिन हकीकत में ख़ुद रवायात में जो ईद का नाम ईद फ़ित्र रखा है, तो ये क्यों है? देखिए, बहुत मुख्तसर इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये कि ईद का दिन दर हकीकत रोज़े जज़ा है। सही, हम रोज़े क़यामत को रोज़े जज़ा कहते हैं, वाह, लेकिन हकीकत में दुनिया में अगर देखा जाए तो ईद फ़ित्र यानी रोज़े जज़ा, क्या बात, यानी एक महीना जो हमने उसकी बारगाह में मुनाजात किया है, इबादत किया है, तो अब हमें उस दिन इस बात का इंतज़ार है कि परवरदिगार आलम हमें हमारी मजदूरी दे, हमें इनाम दे, हमें जज़ा दे, अपनी खुशनुदी हमें
عطا فرمائے تاکہ ہمیں پتہ چلے. لہذا خود یہی کہ جو 2 رکعت نماز شکرانہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں بعنوان شکر، خود یہی بہت بڑی جزا ہے. خود اسی کو نصیب ہے کہ جو پروردگار عالم نے جس کو یہ خوشی دی ہے، جس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. کیا بات. اسی لیے روایات میں خود امیر المومنین نے فرمایا ہے یا معصومین علیہ السلام نے کہ حقیقت میں عید اسی کی ہے کہ جس نے اس ماہ مبارک رمضان میں عبادتیں کی ہوں، جس کی عبادت قبول ہو. البتہ اب ہم تو کہہ نہیں سکتے ہیں نا کہ کسی کی قبول ہے کس کی قبول نہیں ہے، کسی کی پیشانی پہ تو کچھ لکھا نہیں ہے. وہ مولا علی کا ایک قول بھی ہے نا کہ جس دن گناہ نہ کرو، جس دن گناہ نہ کرو اس دن وہ دن عید کا دن ہے. کیا بات. تو یہ روز جزا ہے، روز انعام ہے. اچھا، عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں بازگشت، پلٹ جانا. فطر اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹ جائے. فطرت کی طرف پلٹ جانا، نیچر کی طرف پلٹ جانا، طبیعت کی طرف پلٹ جانا. یعنی جیسے ہم ماہ مبارک رمضان سے قبل تھے، ہماری معمول زندگی تھی، زندگی کا جو معمول تھا، صبح میں اٹھ کے ناشتہ کرنا، کھانا کھانا، پھر رات میں کھانا کھانا اور وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، بہت سی چیزوں سے پرہیز نہیں تھا. تو ہم اس فطرت کی طرف پلٹ گئے. کیا بات. یعنی وہ ایک دورہ، وہ ایک کورس جو شریعت نے ہمیں دیا تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. روحانی اعتبار سے ہم صحت مند ہو گئے ہیں. اب وہ تمام جو پرہیز ہمیں طب اور اس حکیم دانا نے بتائے تھے، اب اس سے ہم باہر نکل کے اپنے روزمرہ کی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. فطرہ بھی اسی سے ہے. سبحان اللہ. وہ آیت بھی ہے نا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. فطرہ بھی اسی، اللہ کی فطرت. بہت سے افراد ہیں جو نادار ہیں، جو مسکین ہیں، کہ جو اس طریقے سے خوشی نہیں منا سکتے جیسے ہم منا رہے ہیں. لہذا اسی لیے حکم ہے، آداب دیکھیے کتنی باریکی سے، کہ نماز عید سے پہلے وہ مستحق تک پہنچ جائے. کیا بات ہے، کیا بات. تاکہ ان کے دسترخوان پر بھی شیرینی آ سکے. سبحان اللہ. یعنی عید کے دن ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اب روایات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس خوشی کا جز ہیں، جیسا کہ خود حسنین علیہ السلام کے سلسلے میں جو روایت ملتی ہے کہ عید کا دن ہے، پیغمبر اکرم اپنے دوست کے اوپر سوار کر کے جا رہے ہیں اور بچے ہیں. دیکھیے یہاں پر معصوم ہیں، امام ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں. ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں کچھ ان کے خلاف، لیکن فطرت کی بات، بچے ہیں، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے بچوں کے بدن پر نیا لباس دیکھیں تو بچے اپنی فطرت کا اظہار کریں. ٹھیک ہے. لہذا نانا میرے پاس جو ہے وہ، ماما میرے پاس، میری ماں میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. ادھر بچوں نے اپنی فطرت کا اظہار کیا، ادھر سیدہ دو عالم کی جو خاتون جنت ہیں انہوں نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے کیا کہا کہ بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی کے ہاں ہیں. اب ادھر صدیقہ دو عالم کی زبان سے یہ بات نکلی تو اب ادھر سے واجب ہو گیا فرشتوں کے اوپر کہ وہ بچوں کا دل رکھنے کے لیے، ان کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے جنت سے لباس لے کے آئے. واہ واہ واہ. لہذا کیا بات. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بس 2 رکعت نماز پڑھ لیا ہے کافی ہے، وہ تو ہے مستحب، وہ تو تاکید ہے، لیکن نئے لباس پہننا، اظہار خوشی کرنا، یہ ساری چیزیں بھی کتنی عجیب بات ہے. اسلامی ثقافت ہے یہ. یعنی ادھر جنبش لب ہوئی اور ادھر پروردگار کی ذات کبریا کو جو ہے وہ یعنی گوارا نہ ہوا کہ تھوڑی دیر بھی جو ہے اس میں تاخیر ہو اور فوراً جو ہے وہ. تو عید فطر ہے، فطرت کی طرف بازگشت ہے، روز جزا ہے، انعام ملنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی ماہ مبارک رمضان میں عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور وہ تمام نوافل بھی پڑھیں. یعنی اس حد تک تاکید کہ مطلب اگر آپ فطرہ نہیں دو گے تو گویا پورے رمضان کے روزے تمہارے رد ہو جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے. یعنی یہ واقعی ناظرین یہ بہت اچھا نقطہ ہے. قبلہ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یعنی اگر فطرہ جو لوگ، یعنی اگر ممکن ہے کہ کچھ مومنین اس چیز میں اگر تساہل سے کام لیتے ہوں تو بھائی یہ بہت حساس مورد ہے. آپ کے پورے 30 دن کی محنت ایک طرف اور جو ہے یہ فطرہ جو ہے وہ ایک طرف ہے. بلکہ میں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خداوند عالم کی طرف سے کئی چیزیں، روزہ عید ہے، خوشی ہے، مگر کئی چیزیں اس میں شامل ہیں. کیا عید کے دن کا روزہ حرام کر دیا گیا؟ اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ ہم روزانہ شوق عبادت اور جوش عبادت میں ہم اس دن بھی روزہ رکھ ڈالیں، روزانہ 12 گھنٹے رکھتے اس دن ہم 15 گھنٹے کا رکھ ڈالیں. لیکن نہیں، یہاں پر پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا یہ مطیع ہے میرا یا نہیں. ہمارے کہنے پہ روزہ رکھو، ہمارے کہنے پر 30 دن جو میرے کہنے پر رکھ رہا تھا آج میرے کہنے پر نہیں رکھنا ہے، اسے عبد بنایا جا رہا ہے. جی عبد بنایا جا رہا ہے. یہاں پر اظہار عبودیت ہے، اظہار بندگی ہے کہ ہم مطیع محض ہیں،
ہماری زندگی کیا اس بات، کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ جو کچھ وہ نہیں کہے بس وہ ہے، لہٰذا روزے کو حرام کر دیا گیا ہے اللہ، اور اسی لیے فطرہ بھی رکھ دیا گیا ہے کیا تاکہ بات، دوسرے کے کیا بات۔ دسترخوان پر خوشی اچھا میں قبلہ، پہنچ یہ سکے۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، اس میں اب ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا مفاتیح الجنان میں، تو بڑی مستحبات، بڑی تاکیدیں ہیں عید کے دن جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، یہ مستحب ہے۔ اچھا یہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ ہر عید پہ شب قدر ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، کوئی تاریخ ہو، امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے، گویا خدا جو ہے وہ ایک محسن اسلام کو یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ نہ ہوتا، اس کا سجدہ نہ ہوتا، یہ کیا تعلق ہے اس کا؟ قبلہ یہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے معصومین علیہم السلام جتنے ہیں سب کے سب بہرحال معصوم ہیں، حجج الہی ہیں، خداوند عالم کی حجت ہے زمین کے اوپر، مخلوقات کے اوپر، خلق کے اوپر، جیسے کہ ہم دعائے توسل میں کہتے ہیں یا حجت اللہ علی خلقہ۔ واہ، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت چونکہ ان تمام شخصیتوں میں سب سے بارز ہے، ان کے جو احسانات ہیں، ان کے جو خدمات ہیں، ان کے جو شاہراہ ہدایت پر جو انہوں نے نقوش جو ابھارے ہیں، جو انسانیت کو جو انہوں نے درس دیا ہے، ہائے، خوشی ہے ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے اس محسن کو یاد کریں، ہم ان کو سلام کریں، اس لیے کہ وہ ذات وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری خوشی کو قربان کر دیا ہے واہ، انسانیت کی خوشی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہ سعادت انسان بھائی خوش کتنی یار واقعی یہ آپ دیکھیں، یعنی آپ چونکہ ظاہر ناظرین کو آپ کربلا لے جاتے رہتے ہیں، تو یہ کتنا اچھا وہ ہے کہ نہیں، اب دیکھیں اب یہ جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ نہیں ہر چیز جو ہے وہ امام حسین سے گویا اللہ نے جو ہے وہ ابھی یہ حجت خدا ہے، یہ میری حجت ہے، ہر چیز کا گویا ایک آغاز ہے جو اس آغاز کو جو ہے وہ حجت کبریا سے ہی لے کر چلنا ہے۔ کیا بات ہے اس کا، یعنی آپ کے نظر میں کیا اس کا تعلق بنتا ہے کہ امام حسین کا ہی جو ہے وہ بہرحال آپ بالکل ایسا ہی آغا، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے آغا نے بہت بہترین طریقے سے اس بات کو آگے بڑھایا کہ یعنی امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ چاہے ہماری خوشی ہو، ہمارے لیے غم ہو، تو جب تک امام حسین کا ذکر نہیں آتا تو واقعاً وہ چیز ادھوری سی لگتی ہے۔ اور بہت بہترین طریقے سے آغا نے اس چیز کو، اس بات کی وضاحت کی کہ خود حسنین علیہم السلام کی جو ہے ان کے حوالے سے آغا نے بیان کیا، تو واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، فضیلت تو ہے امام حسین علیہ السلام کی، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ واقعاً اس چیز میں اس کا اثر ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آپ کی بات کے تکملے کے طور پر ایک جملہ عرض کر دوں، دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے من جانب اللہ۔ امام خاص طور سے دیکھیں سارے ائمہ، لیکن خاص طور سے امام حسین علیہ السلام، جی جی، ہمارا کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے ہائے تو ہم اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے، مداوع کے لیے امام مجلس حسین کی مجلس رکھتے ہائے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا بات، ہمیں اگر کوئی بہت بڑی نعمت مل جاتی ہے، صاحب اولاد ہو گئے، ہم نے مکان لے لیا، ہمیں کوئی بہت بڑا انعام مل گیا، کوئی بہت بڑی نعمت ہمیں مل گئی، تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم اپنے گھر میں جشن رکھتے ہیں، محفل رکھیں گے، امام حسین کا تذکرہ ہوگا۔ واہ، یعنی کیا مطلب؟ بہانے یعنی بہانے سے ذکر ہے، ایسی معجزہ شخصیت واہ، کی جو پیکر اعجاز ہیں اللہ اکبر، کہ جن کی خوشی ہماری خوشی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، جن کا غم ہمارے غم کو گھٹا دیتا گھٹا ہے۔ دیتا ہے، واہ واہ، واقعاً حقیقت اب ہے۔ آپ دیکھیے۔ یعنی آپ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر ہمارے یہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا جو ہے وہ کسی کے یہاں کوئی فوتگی ہو جاتی، کچھ ہو جاتی ہے، غم نہیں ہلکا ہو رہا، کچھ کر لیں کوئی مداوع نہیں ہو رہا، لیکن ذکر حسین ہو جائے تو اللہ پر ذکر، یعنی ان کے بزرگوں کا ذکر ہو جائے تو اپنے بزرگوں کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، ان کے جوانوں کیا پیاری بات اب کی ہماری عید میں اگر ہم اپنی عید کو نور علی نور، عید بالائی عید بنانا چاہتے ہیں تو امام حسین کا تذکرہ کر دیں۔ بالکل ایسا ہی۔ سبحان اللہ۔ تو قبلہ کیا بات ہے، یعنی اس حوالے سے کیونکہ مولا حسین کی زیارت کر رہے ہیں ہم، مولا حسین کے نام کا جو ہے بہرحال کی چینل ہے، پروگرام بھی، اور سب کو جو ہے سعادت بھائی تو زیارتیں کراتے رہتے ہیں، مجازی زیارتیں بھی کراتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہرحال ہم اس میں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کیوں نہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں کچھ۔ جی دیکھیے، جو کربلا ٹی وی میں جو اردو شعبہ جو ہے، اور جس میں ہمارے سعادت صاحب بہت ماشاءاللہ سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور پوری دنیا کے تمام حسینیوں کو اور علویوں کو انہوں نے ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے، اور کربلا کو سب کا قبلہ بنا دیا ہے، ہائے ہائے ہائے، یعنی قبلہ دل ہے کربلا، کیا بات، اور اس کے بغیر ہم تو نامکمل ہیں، ہماری حیات نامکمل ہے۔ تو اور کتنا اچھا ہے کہ آپ سب کی زیارتیں بھی کرواتے ہیں آن لائن، اور معصومہ قم کی زیارت کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ مشہد کی زیارتیں بھی کروائیں گے۔ تو کیا کوئی ایسا ہدف بھی ہے کہ آئندہ چل کے اس میں کچھ ایسے شعبے بھی قائم ہوں کہ جو ناظرین ہیں
وہ پابندی سے اس سعادت کو حاصل کرتے رہیں اور کربلا کو دیکھتے رہیں اور اس چینل سے وابستہ رہیں، تو آئندہ کچھ ایسا وسیلہ بھی ہو کہ جو ابھی تک جن کو توفیق نہیں ہو سکی ہے، ان کی نادار بھی ہیں، زیارت ہو سکے. کہ ان کو بھی کسی عنوان سے وہاں سے فزیکلی اعتبار سے، جسمانی واہ واہ اعتبار واہ سے واہ لے کر کے اور در حسین اور دہلیز حسین پر جھکا دیا جائے. الہی آمین. کتنی اچھی بات کی. سعادت لہذا بھائی اس ہم حوالے سے چاہیں گے کچھ کہ آپ بتائیں. اس سلسلے میں اگر کوئی ایسا مقصد ہے اور آئندہ پروگرام ہے بالکل آپ نے بہت بہترین اس حوالے سے بات کی. یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی جو مختلف پروگرامز کروائے ہیں، چاہے وہ 40 کا ہو یا ابھی جو ہمارا ہفتہ وار پروگرام ہے، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو وہ ناظرین کو جو ہے وہ جوڑے رکھا جائے حرم کے ساتھ. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم جو 40 کا جو ہم نے پروگرام کیا اور جو ہفتہ وار پروگرام ہے، اس میں قرآن دازی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ تربت دے دی اپنے ناظرین کو، قرآن دازی کروا کے حرم امام حسین علیہ السلام کی تربت دے دی، یا اس طرح کی مختلف چیزیں. انشاءاللہ ہمارا پروگرام یقیناً اس حوالے سے ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے مختلف پروگرامز ہیں اس میں جو ہمارے ناظرین شرکت کریں گے تو ایک قرآن دازی کے ذریعے انشاءاللہ کربلا ٹی وی اردو کا یہ ارادہ ہے، اور انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ مومنین کو ہم باقاعدہ طور پر دعوت دیں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. کیا بات. اور انشاءاللہ بھئی یہ عید کے دن آپ لوگوں کے لیے عیدی ہو رہی ہے. یہ اس سے بڑی کوئی عیدی نہیں ہو سکتی کہ امام حسین کی زیارت کی آپ کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے. کیا بات. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بالکل ہمارے پروگرام میں ہے قبلہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بالکل ایسا پروگرام رکھیں گے جو حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آفیشلی جو ہے کچھ مومنین کو ہم بلایا جائے اور ان کو زیارت کروائی جائے. دیکھیے اتنی اچھی انہوں نے بات کی، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. بھئی یوں تو بغیر ہر زائر کو مولا ہی بلاتے ہیں. بے شک بے شک. بھائی مولا بلاتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں پورے طریقے سے مولا بلا رہے ہیں اپنے ہی خرچے سے. خود میزبان ہے مولا. خود مولا میزبان. کیا بات ہے. اب اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اور اس کی قسمت کو سلام کے جس کا نام اس قرے میں نکال آئے. اللہ اکبر. ایک تو پروگرام مولا کا اپنے حرم کا آفیشیل پروگرام، یعنی حرم امام حسین علیہ السلام کا چینل کربلا ٹی وی کا، اور اس میں بھی اگر کسی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ خود مہمان حضوری طور پہ یعنی ابا عبداللہ سید الشہداء کا بن جائے تو واقعاً تو اس چیز کو ہم انشاءاللہ ضرور اس کو. اے فرشتوں مجھے سلام کرو، مجھ کو شبیر نے بلایا ہے. کیا بات، کیا بات. اللہ اکبر. امام حسین کا بلاوا، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بات واقعاً کوئی کم بات نہیں ہے کہ جس پہ سرکار نظر کرم کر لیں اور اسے اپنے در پہ بلائیں. یعنی واقعاً یہ روح پرور منظر ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ یہ سعادت آپ لوگوں کو ملتی رہے، اور آپ اس دیے گئے نمبر پر جو آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اس پہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہیں گے. بہت شکریہ قبلہ. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور سعادت بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت اچھے موضوع کے ساتھ عید کے دن ہم نے جو ہے وہ عید سے میٹھے میٹھے گفتگو کے ساتھ اور بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس پروگرام کو ہم نے ماشاءاللہ. آج کا پروگرام ختم ہو گیا لیکن ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. آئیے ناظرین، کربلا کی بات چل رہی ہے، زیارت حسین علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، تو کیوں نہ لگے ہاتھوں مل کر چلتے ہیں اور اس بارگاہ حسینی میں اپنا سلام ادب پیش کرتے ہیں. آئیے چلیے مولا کی بارگاہ میں زیارت کرنے چلتے ہیں. جی ناظرین، تو ہم آپ کے ساتھ موجود تھے، عید کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. تو بہرحال موضوع اتنا حسین ہے کہ دل ہی نہیں بھرتا. عید ہو اور عیدیوں کی بات ہو، اور ظاہر ہے
کہ جب عید کی بات ہوتی ہے تو عیدی کی بات ہوتی ہے، اور جب عیدی لینے کا مرحلہ آتا ہے تو بہرحال ہر بچہ چاہتا ہے کہ اسے بڑے سے عیدی ملے. ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں اپنا بچپن یاد ہے. بہرحال اب یہ بات میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، مولانا صاحب بچپن میں کیسا لگتا تھا جب ہم بڑوں سے عیدی لیتے تھے؟ اور وہ دیکھیے ہمیں تو عید میں 2 ہی 3 چیزیں معلوم تھیں بچپنے میں، اور ہر بچے کو معلوم ہوتی ہے. بھئی ہمیں کیا معلوم شریعت کیا ہے بچپنے میں 4-5 سال 8 سال 10 سال کی عمر میں. ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ سال میں کئی بار عید آئے اور ہمیں عیدی ملے، کیونکہ بہرحال ہم کو چیز کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور عیدی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھیے بہت اچھی چیز ہے، اور یہ تاکید بھی ہے اس سلسلے میں کہ بزرگ جو ہیں وہ یہ اظہار شفقت اور محبت اور اظہار پیار جو ہے بچوں سے وہ عیدی کی شکل میں ہوتا ہے، اور آج بھی رائج ہے، اور یہ رائج ہونا چاہیے. بالکل جیسے ہمیں روز عید ہے یا ماہ مبارک رمضان میں صدقے وغیرہ کے بارے میں تاکید ہے تاکہ ہم محتاجوں اور ان کا خیال رکھیں، ویسے بچوں کے لیے عیدی ہے. میں ایک یہاں پر صرف ایک نقطہ بہت ظریف سا ہے اس کی طرف اشارہ کر دوں. جی بالکل. دیکھیے اگر ہم نفسیاتی اعتبار سے دیکھیں تو اگر گھر میں کئی بچے ہیں اور ان میں ایک بچہ کوئی ہے جو ذرا شرارتی ہے، مثلا کہنا نہیں مانتا، تو ایسے موقع پر اگر وہ کسی موقع پر آ کے اور ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اگر کہ بابا مثلا ہم کو اتنے پیسے دے دیجئے، یہ دے دیجئے، تو عام طور سے یہ کہہ کے منع کر دیا جاتا ہے اس کی اصلاح کے لیے کہ نہیں تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو لہذا تمہیں نہیں ملے گا. لیکن عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر باپ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا ہے، وہ نالائق بھی اگر ہے نا، شرارتی بھی ہے نا، تو یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے کہ عیدی اس کا حق ہے، وہ شرارت اور وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس کا حق ہے مختصر ہی سے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھا جائے. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ ہم اس عید میں اے میرے مالک ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم شرارتی ہیں، کیا بات ہے، لیکن عید اور ہمیں عیدی چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے. کیا نقطہ ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں کون سی عیدی چاہیے؟ بھائی سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن اس وقت ہم بارگاہ پروردگار میں کہیں گے اے میرے مالک ہم گناہ گار صحیح، لیکن یہ حق ہے اور تو منع بھی نہیں کر سکتا، اور مجھے عیدی چاہیے، اور عیدی میں ہم اپنے امام کا ظہور چاہتے ہیں. کیا بات، کیا بات. لہذا اگر ہم اس عنوان سے عیدی مانگیں تو یقیناً ملے گی، اور پھر اگر وہ مل گئی تو ہمیں ساری خوشیاں مل گئیں، پھر ان کی دید سے بڑھ کے کوئی عید ہو ہی نہیں سکتی. کیا بات ہے. اس پہ مجھے اپنا شعر یاد آ گیا قبلہ کہ جس روز تیری دید کروں دید، جس روز تیری دید کروں دید، ہاں عید کروں عید. کیا کہیں. تو مولا کی دید ہی سب سے بڑی عید ہے، اور انہی کا دیدار. ظاہر ہے ہر بچہ اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے تو ہم اپنے بڑے کی جانب رجوع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے امام، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا بمضاعۃ مزجات فاوفنا الکیل. یہ آپ ہی بزرگوں سے ہم نے یہ دعا سیکھی ہے مولانا صاحب کہ ہم کس طرح سے امام زمانہ کی طرف رجوع کریں. تو واقعاً جس طرح ہر بچہ اپنے بڑے سے عیدی مانگتا ہے، ہم اپنے اللہ سے امام کے ظہور کی عیدی مانگیں اور امام زمانہ کی بارگاہ سے عیدی مانگیں کہ مولا ہمیں آپ کی معرفت عطا ہو، آپ کی نافرمانی نہ کریں. جب ہمارا کارنامہ عمل مولا کی بارگاہ میں جاتا ہوگا، وہ ہے روایتوں میں موجود ہے کہ مولا کو ہمیں ہمارے نام عمل کی خبر ملتی ہے، اور مولا کچھ چیزیں دیکھ کر مسکراتے ہوں گے، کچھ پہ خدا نخواستہ غمگین ہوتے ہوں گے. تو مولا ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ آپ کی جانب سے ہمیں مسلسل عیدی ملتی رہے، آپ کی دعا ہمیں ملتی رہے. وَهَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاهُ وَخَيْرَهُ کے جملے ہمیں دعاؤں میں ملتے ہیں، مناجاتوں میں ملتے ہیں. خدایا ہمیں ان کی رأفت و رحمت نصیب فرما، ان کی دعا نصیب فرما، ان کی طرف سے خیر نصیب فرما. تو اسی کے ساتھ ہم امام زمانہ سے عیدی اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے عیدی طلب کرتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام، بہرحال دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کسی اگلے پروگرام تک جو ہے فعلاً اس پروگرام کا خاتمہ ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ مولانا شمیم رضا رضوی صاحب اور جناب علی سمائری صاحب، جو ہمارے خدمت میں آپ دونوں کی آمد واقعاً میرے لیے بہت سعادت ہے.
ہمارے اس پروگرام کے لیے. آپ دونوں کا وجود جو ہے ایک گلدستے کی مانند رہا اس پروگرام میں. بہت اچھے موضوعات پہ گفتگو رہی. انشاءاللہ خدا ہمیں کربلا جانا نصیب کرے. اس پروگرام کے اگلے حصے کے ساتھ ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. دوبارہ مظاہر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ موقع دیا. جی ناظرین, آپ کو دوبارہ عید السعید عید الفطر کی مبارکباد عرض کرتے ہیں. جیسے کہ عید فطر کے اندر خود نام سے یہ مشخص ہے, عید یعنی پلٹنا, فطر یعنی فطرت کی طرف پلٹنا کا نام ہے, فطرت کی طرف پلٹنے کا نام ہے. اور ماہ مبارک رمضان اور جو ماہ قرآن ہے, ماہ سیام ہے, اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ انسان اپنی اصل کی طرف واپس آئے, اپنی فطرت کی طرف واپس آئے, اور جو خداوند متعال نے انسان کو جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے انسان اس طرف سفر کر سکے. جی ناظرین, ابھی ہم دوبارہ سے موجود ہیں حرم حضرت معصومہ کے اندر, اور ہمارے ساتھ ابھی ثنا خان اہل بیت سید مطہر کاظمی بھی موجود ہیں. السلام علیکم سید. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر. سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. جی آپ کو بھی خیر اور خدا مبارک. متعال سے دعا ہے کہ خدا آپ کی اطاعت و عبادات, روزہ عزاداری سب قبول فرمائے. الہی. کیسے گزرے آپ کے ایام ماہ رمضان, یہ افطاریاں, یہ سحریاں؟ جی بالکل, جب اینڈ آتا ہے رمضان کا تو انسان کا بہت دل کرتا ہے یار دن ختم ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ ماحول, وہ جو فضا ہوتی ہے رمضان کی بالکل الگ سی ہوتی ہے. درست. یہ بھوکا رہنا, پھر افطار کرنا, پھر جو روٹین ہوتی ہے دن کو, اور اب دیکھیں جیسے سانس لینا بھی عبادت ہوتا ہے. یہ یہ فضا, یہ موقع خدا واپس لے. ڈفرینٹ بندے کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ دن اگر ختم ہو رہے ہیں تو پھر بندہ کیا کرے اس کے بعد. ایک لگتا ہے زندگی کی کوئی سانس لینا, کیا سونا, اس میں ہر چیز عبادت ہے. واقعا ایک دلوں کی اور معنویت کی روحانی بہار ہے. دوسرا میں شاہ جی آپ سے یہ پوچھوں گا, پاکستان سے آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ چکوال سے. چکوال سے. تو عید آپ کی کیسی گزرتی تھی پاکستان میں, کیا یا پاکستان میں ہی مزہ عید کا؟ ظاہری بات ہے, اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے, پاکستان اپنا وطن ہے, ظاہری بات ہے. تو وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے عید کے جو کپڑے سلائے جاتے ہیں اسی کے اندر اس کے اندر وہ لطف ہوتا ہے کہ بھائی اب کیا کریں, اب کزن ہے تو کزنوں کے ساتھ میچ, وہ پھر الگ وائبس ہوتے ہیں اس کی. پھر نماز پڑھ کے عید کی, پھر سارے رشتہ داروں کے گھر جانا, ملنا جلنا, اور میٹھے کا اہتمام اور کھانوں کا اہتمام. ایسا ہی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ پھر الگ ہی مزہ ہوتا ہے اس کا. کیا سنائیں گے آج ہمیں آپ عید کی مناسبت سے؟ سناؤں گا امام حسین کی شان میں, اجازت ہو تو. دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر. بہت خوب. دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے, 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر. بہت خوب. دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر. دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر. اے لوگو انتظار کسی کا کیے بغیر. بہت خوب بہت خوب. عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں
माशाल्लाह, वाह वाह। عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے واہ واہ، ماشاءاللہ بغیر ماشاءاللہ، بہت خوب. دروازے حسین پہ سجدہ سجدہ کیے بغیر اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. بہت خوب، بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے آپ نے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا واقعاً اس در کے صدقے، حسین ابن علی کے صدقے، ان ایام کے صدقے، اس روز کے صدقے خدا آپ کی تمام عبادات، الہی روزہ، نماز الہی کو قبول فرمائے. الہی. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے تھے کلام سجدہ کیے بغیر در حسین پہ، یعنی ہم شکر گزار ہیں سید کے کہ انہوں نے وقت دیا. اور چلتے ہیں دوبارہ آغا خوئی کی طرف. سلامت رہیں. جائیں آخر کہاں غیر کا در جبی کو گوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ. اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون. ناظرین، عید کی خصوصی نشریات کربلا ٹی وی، آپ کا میزبان ڈاکٹر زین العابدین خوئی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. آج ہم عید منانے آئے ہیں. عید کا دن اور عید کا تصور، ہمیں دین اسلام نے کتنی خوبصورت جو ہے یہ عید کا یہ کانسیپٹ، اور پھر عید کے دن جو ہم ابھی جو میں نے جس دعا کے فقرے میں نے استعمال کیے، نماز عید میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت ہے جو ایک رکعت میں 5 دفعہ ہوتا ہے اور ایک رکعت میں 4 دفعہ ہوتا ہے. اس میں دیکھیے آپ جا کے، اور اس میں جن لوگوں نے نماز عید پڑھی ہے انہیں یاد ہوگا کہ یہ جملہ اتنی بار دہرایا جا رہا ہے کہ یہ سبق ہے. اس سبق کو اچھی طرح سے باندھ لو اپنی گٹھی میں کہ دیکھو یہ دعا مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ. کبریائی صرف خدا کی ہے، بڑا صرف وہ ہے. عید اگر منانی ہے تو اس کی بڑائی کے اعلان کے ساتھ، اس کی بڑائی کے اقرار کے ساتھ منانی ہے. وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ کہنے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ بھائی جود و سخا بھی اسی کی ہے، عطا بھی اسی کی ہے، جواد و کریم بھی وہی ہے، بڑائی بھی اسی کی ہے، عطا بھی اس کا ہے، عطا بھی اسی کی ہے. اچھا، اب اس کی عطا، اس کی بڑائی کے اقرار کے بعد آئیے دعا کیا مانگنی ہے. اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون. پروردگار میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں، وہ بہترین چیز مانگتا ہوں جو تیرے صالح بندوں نے مانگی، تیرے صالح بندوں نے مانگی. اللہ اکبر. تیرے صالح بندوں نے، محمد و آل محمد نے، انبیاء و مرسلین نے کیا مانگا ہے خدا سے؟ خدا کی بندگی مانگی ہے، خدا کی معرفت مانگی ہے. یعنی اب ہمارے دعا کا کرائٹیریا، ہماری دعا کا نصب العین بھی وہی دعا ہے جو اہل بیت نے سکھائی ہے. ہم کربلا ٹی وی میں ہیں اور ذکر عید کا ہو رہا ہے، بات عید کی چل رہی ہے. ہمارے پاس آج بڑے خوبصورت گلدستہ ہم نے سجایا ہے آپ کے لیے، فقط آپ کے لیے. یقین کیجئے، فقط آپ کے لیے یہ گلدستہ سجایا ہے. بڑے خوبصورت مہمان ہمارے پاس آئیں گے، میزبان ہمارے پاس ایک اور میرے دوست آئیں گے. تو آپ کے ساتھ عید منانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ملنے ملانے کے رسومات ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے بر صغیر میں جتنے میرے اردو سننے والے اور اردو بولنے والے ناظرین جہاں جہاں پوری دنیا میں مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عید کے دن ہم ملتے ملاتے ہیں. تو ہم بھی آپ کے سامنے ملاقات کے لیے ایک بہت خوبصورت مہمان کو ہم لے کے آئے ہیں، اور ایک بہت اچھے
میزبان میرے دوست، بہت اچھے دوست آپ کے سامنے جن سے آپ آشنا رہے ہیں، سعادت بھائی وہ بھی آئیں گے، اور ہم اسی طرح سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم ان مہمانوں کی خدمت میں ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے عید مناتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بر صغیر میں عید کیسے منائی جاتی ہے۔ آپ اپنا عید منانے کا طریقہ ہمیں دیے گئے نمبروں پہ بھیجیے، بتائیے عید کیسے منائی جاتی ہے۔ آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، اس پروگرام کے بارے میں آگاہ کیجئے، مجھے بتائیے کہ میں نے آپ کو کیسے خدمت کرنی ہے آپ کی اس پروگرام میں، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، کربلا ٹی وی کو لے کر، امام حسین کی بارگاہ کو لے کر اور عید کو لے کر۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد۔ جی ناظرین، تو پروگرام آپ کے سامنے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، عید کا موقع ہے، عید منا رہے ہیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ میں بہرحال رمضان کا مہینہ گزرا ہے اور قرآن کا مہینہ گزرا ہے، نزول قرآن کا یہ بابرکت مہینہ تھا۔ اللہ نے اپنی لاریب کتاب کو اس خوبصورت مہینے میں نازل کیا، اور بہرحال قرآن کے حوالے سے بندے حقیر کے بالکل تازہ تازہ کچھ اشعار ہیں، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ چاہتا ہے دو جہاں کی روشنی قرآن پڑھ، چاہتا ہے دو جہاں کی روشنی قرآن پڑھ، زندگی ہے زندگی ہے زندگی قرآن پڑھ۔ کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جبی کو گوارا۔ جی ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہم عید الفطر کا دن ہے، اور جو ناظرین ابھی سے ہمارے پروگرام کو دیکھنا سٹارٹ کی ہے ان کو ہم دوبارہ سے عید الفطر، عید السعید کی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کربلا ٹی وی کی خصوصی نشریات، اور ابھی ہم موجود ہیں حضرت فاطمہ معصومہ قم کے حرم میں۔ ہمارے ساتھ ابھی منقبت خان ایک جو نئے آئے ہیں برادر سید حسین نقوی صاحب، آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے آپ کو کربلا ٹی وی کی جانب سے، ہماری ٹیم کی جانب سے، تمہارے جو سامعین کی جانب سے عید مبارک عرض کرتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ عید کا دن کیسا ابھی جو گزر چکا ہے، کیسا اچھا گزرا ہے؟ بہترین عید کا گزرا ہے۔ کیسی ہے عید پاکستان میں؟ مزہ آتا ہے یا ایران میں جب آپ ہیں ادھر؟ عید تو پاکستان میں اچھی ہے کیونکہ اپنا ملک ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنے فرہنگ ہیں۔ اچھا، ادھر بس گزارا ہے گزارا ہے۔ اور رمضان اور مبارک کیسا گزرا آپ کا؟ رمضان تو ایک پربرکت مہینہ ہے، اس کا ہر دن عظیم اور برکت والا دن ہے۔ بہترین گزرا، لیکن کوشش کرنی چاہیے بہتر سے بہتر ہو۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ کیا سنائیں گے ہمیں آج؟ میں آپ کو ایک غازی باس علمدار کی ایک منقبت پیش کروں گا۔ پیش کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ زمانے کو خدا دکھلا رہا ہے، زمانے کو خدا دکھلا رہا ہے، علم عباس کا لہرا رہا ہے، زمانے کو خدا دکھلا رہا ہے۔ تمنا تھی جناب فاطمہ کی، کرے حیدر جو میرے
بادشاہی ملے گا بیٹا نام عباس ہوگا واہ واہ مجھے میرا مولا بتلا رہا ہے بہت خوب بہت خوب علم عباس کا لہرا رہا بہت ہے زمانے کو خدا دکھلا رہا ہے. اور قابل غور شعر مثال حیدر قرار ہوگا نبی کی آل کا وہ پیار ہوگا بہت خوب نظر آئے گا وہ زہرا کا گلشن وفا کی مہک سے مہکا رہا ہے بہت خوب بہت خوب علم عباس کا لہرا رہا ہے زمانے کو خدا دکھلا رہا ہے. بہت خوب ماشاء اللہ. فلک سے آ رہی ہیں یہ صدائیں کریں گی اس پہ تو وفائیں فدا حسنین پر سب کچھ وہ کر کے مقام پنجتیں سمجھا رہا ہے بہت خوب بہت خوب علم عباس کا لہرا رہا ہے زمانے کو خدا دکھلا رہا ہے. بہت خوب بہت خوب. محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. بہت خوب ماشاء اللہ بہت خوب. جی بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا. خداوند متعالی آپ کی ماہ مبارک رمضان کی اور ان ایام عید الفطر کی تمام عبادات اطاعت اور خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. اور جو آپ نے ان ماہ میں سیکھا ہے وہ باقی سال میں کرنے کی تمرین ہے. یہ واقعا ماہ مبارک رمضان اسی کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں بنا سکیں تاکہ باقی جو زندگی ہے اس کے اندر ان ایام کا رنگ نظر آئے. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ اپنے وقت دیا. انشاءاللہ آپ کی اطاعت و عبادات خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ آپ سے وقتاً ہم استفادہ کرتے رہیں. جی ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اور جیسے جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو دوبارہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور ان کے لیے دوبارہ عید الفطر کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. ہمارا جو حرم معصومہ سے جو نشریات چل رہی تھی اس کا وقت تمام ہوا ہے. دوبارہ چلتے ہیں ہم اسٹوڈیو کی جانب. آغا جی آغا بھائی. آخر کہاں غیر کا در جبی کو گوارا. تو عزیزان محترم آپ کے سامنے ہم نزول قرآن کے مہینے سے گزرے ہیں, برکتوں کے نزول کے مہینے سے گزرے ہیں, اور نہ جانے ہم نے اور آپ نے کیا کیا اپنے اس توشہ آخرت میں سمیٹا ہے. خدا کرے کہ یہ سمیٹی ہوئی چیزیں باقی رکھ سکیں. خدا کرے کہ ہم ان چیزوں سے اس طرح سے فیضیاب رہیں کہ جس طرح سے فیضیاب رہنے کا حق ہے, جیسا ہمیں ہمارے بزرگان دین نے سکھایا, جس طرح اللہ کے ان مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں نے سکھایا. خدا کرے کہ ہم اس دین پر عمل کریں جس دین پر ہمیں اہل بیت نے سکھایا, جس طرح سے سکھایا. کیونکہ دیکھیے رمضان کا کنسیپٹ بھی تو یہی ہے کہ رمضان ختم ہوا, اب جو ہمیں عیدی مل رہی ہے گویا ہمیں وہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر دنیا میں اچھی طرح سے زندگی گزارو گے تو آخرت میں بھی اسی طرح سے تمہارے اعمال کا صلہ ملے گا. پروردگار کی خوشنودی اور رضا, اس کا روضہ رضوان ملے گا, اس کی جنت رضوان ملے گی. اور حقیقت ہے جنت تو وہی ہے جہاں خدا کی رضا ہو, جنت وہی ہے جہاں محمد و آل محمد ہوں. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. عید ہے, عید کا سماں ہے, بنے رہیے گا ہمارے ساتھ.
الوداع 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 يا شهر الذي أنزل فيه القرآن الوداع الوداع الوداع